بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا حق کیسے ادا کریں؟ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ وغیرہ یہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ان پر جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے تھے ان کا ثواب ملتا رہتا تھا۔ جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے بلکہ مرنے کے بعد باقی و جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمال ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے سر انجام دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے انتقال شدہ والدین کے لیے اللہ کے حضور خوب رو رو کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی دعا مانگے۔ صدقہ و خیرات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور میرا اس کے بارے میں گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے لیے ثواب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اپنی حیثیت کے حساب سے خوب صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب انہیں ضرور دے گا۔ حج کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون نے سیدان بن سلمہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ میری والدہ حج کے بغیر انتقال فرما گئیں، کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ تو ایسا کرنا صحیح ہوگا اور ان کی طرف سے حج درست ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر ان کے ذمے قرضہ ہوتا اور وہ اس کو ادا کرتی تو کیا ان کا قرض ادا نہ ہوتا؟ اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ اپنی والدہ کی جانب سے حج ادا کریں۔ ماں باپ کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دیہاتی آدمی مکہ مکرمہ کے راستے میں ملا۔ سیدنا عبداللہ نے اس دیہاتی پر سلام کیا اور اسے اپنے گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ سوار تھے، اور اسے عمامہ عطا کیا جو ان کے اپنے سر پر تھا۔ حضرت ابن دینار نے کہا، ہم نے ان سے کہا اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وہ دیہاتی لوگ ہیں جو تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ نے فرمایا، اس دیہاتی کا باپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹے کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کنواں کھدوانا یا نلکا لگوانا۔ سیدنا سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔
میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے والا۔ یہ سبھی ایسے اعمال ہیں جس سے ہمارے فوت شدہ والدین کو نیکیاں ضرور پہنچتی ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے والدین انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان سبھی لوگوں کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔